نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين قال النبي صلى الله عليه وسلم أحصوا هلال شعبان لرمضان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین اکرام، اللہ جل جلالہ نے میری آپ کی اور ساری انسانیت کی ہدایت کامیابی رہبری کے لیے امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ فرمایا۔ اور ہم سب کی اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے، ہدایت کے لیے اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ ہم سب جانتے ہیں اور مانتے بھی ہیں کہ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے۔ اللہ خالق کل شیء
قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا ساری کائنات کا ذرہ ذرہ بنانے والا اللہ ہے۔ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ یہ بھی فرماتا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، یہ آسمان، یہ زمین اور یہ دو کے درمیان جتنی چیزیں ہیں، آسمان زمین کے درمیان ساری کائنات کے درمیان جتنی چیزوں کو ہم نے پیدا کیا، کوئی چیز ہم نے بیکار فضول پیدا نہیں کیا۔ آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، دریا، جھاڑ وغیرہ کوئی چیز بیکار اللہ نے پیدا نہیں کیا۔ ایک جگہ اللہ یوں بیان فرماتا ہے ایمان والے عقل مند وہ لوگ ہیں جو لیٹ کر، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ایمان والے عقل مند لوگ آسمانوں میں، زمینوں میں غور و فکر کرتے ہیں۔ آسمان بنانے والا اللہ، زمین بنانے والا اللہ، کائنات کا ذرہ ذرہ بنانے والا اللہ، اللہ کی قدرت کے بارے میں غور و فکر کرتے ہوئے اپنی زبان سے یوں کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب آپ نے ان تمام چیزوں کو بیکار نہیں بنایا۔ آسمانوں کو دیکھ کر کہتے ہیں اللہ نے بیکار نہیں بنایا، زمینوں میں دیکھ کر کہتے ہیں اللہ نے بیکار نہیں بنایا، یہ پہاڑوں کو، دریاؤں کو، ہر چیز کو دیکھ کر زبان سے کہتے ہیں میرے رب آپ نے اس چیز کو بیکار نہیں بنایا۔ سبحانک، آپ کی ذات ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے پاک و صاف ہے۔ وقینا عذاب النار، ہم کو جہنم سے بچا لے۔ تو ایمان والے عقل مند لوگ بھی زبان سے کہتے ہیں اے اللہ آپ نے ان چیزوں کو بیکار نہیں بنایا۔ تو اللہ نے بھی کہا قرآن کے اندر کائنات کی کوئی چیز ہم نے بیکار نہیں بنائی۔ جب کائنات کی کوئی چیز بیکار نہیں بنائی گئی تو ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے بہتر کون ہے؟ وہ انسان۔ تو اللہ انسان کو کیا بیکار بنا دیا؟ کیا اللہ نے انسان کو فضول بنا دیا؟ تیری زندگی کا کوئی مقصد نہیں، تجھے دنیا میں بھیجنے کا کوئی مقصد نہیں۔ اللہ نے بیان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں کو، جنات کو صرف
میری غلامی کے لیے، میری بندگی کے لیے، میری اطاعت کے لیے، اور میرے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرنے کے لیے، مجھے پہچاننے کے لیے میں نے انسان کو بنایا، جنات کو بنایا۔ تو میری اور آپ کی زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی، اللہ کی غلامی کرنا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو کامیاب کرنے کے لیے دنیا کے اندر اسلام کو، شریعت کو، دین کو، قرآن کو، احادیث مبارکہ کو نازل فرمایا تاکہ تم قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزار کر، شریعت کے مطابق زندگی گزار کر آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ تو آخرت کی کامیابی کا دار و مدار، میری بات توجہ سے سنیں، آخرت کی زندگی کی کامیابی کا دار و مدار اللہ نے دنیا کی زندگی پر رکھا ہے۔ دنیا کی زندگی نیک بنا لو، تقوی والی گزار لو، ایمان والی گزار لو، دیندار والی گزار لو، آخرت کی کامیابی آپ کے لیے ہے۔ آخرت کی راحت، سکون، کامیابی کا دار و مدار اللہ نے دنیا کی زندگی پر رکھا ہے۔ آخرت میں جنت ملنا ہے، جنت ملنے کا دار و مدار اللہ نے دنیا کی زندگی پر رکھا ہے۔ اللہ کا دیدار، اللہ سے بات چیت، اللہ سلام کریں گے، جواب دینا پڑے گا، یہ ڈائریکٹ ہوگا۔ اللہ سے ملاقات، اللہ کا دیدار، یہ نعمتوں کو پانے کا دار و مدار اللہ نے دنیا کی زندگی پر رکھا ہے۔ دنیا کی زندگی نیک بنا لو، آخرت میں مرنے کے بعد اللہ کا دیدار بھی ہوگا، جنت بھی ملے گی، آخرت کی راحت بھی ملے گی۔ تو دنیا کی زندگی کتنی قیمتی ہے۔ ایک روایت میں آپ نے بیان فرمایا، کما تحیون تموتون وتموتون تحشرون، کما تحیون تموتون وکما تموتون تحشرون، کہ آپ نے بیان فرمایا جیسے جیو گے ویسے مرو گے۔ بے نمازی کی زندگی، گناہوں میں زندگی، گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ میں زندگی، اور تمنا یہ میری موت سجدے میں آئے، حرام کا استعمال، سود کا، فنڈوں کا استعمال، اور دل کی تمنا مکے میں، مدینے میں موت آئے۔ نہیں، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جیسے جیو گے ویسے مرو گے۔ موت سے پہلے نمازی بن جاؤ، موت سے پہلے متقی بن جاؤ، موت سے پہلے اللہ کی خشیت پیدا کرو۔ جیسے جیو گے ویسے مرو گے، اور جیسے مرو گے ویسا حشر ہوگا۔ نمازوں کے ساتھ مرو گے، نمازیوں کی صف میں کھڑا کیا جائے گا۔ تلاوت کرنے والے بنو گے، تلاوت کرنے والوں کی صف میں کھڑا کیا جائے گا۔ تو حدیث میں بیان فرمایا جیسی زندگی گزارو گے موت ویسی آئے گی، جیسی موت آئے گی ویسا حشر ہوگا۔ یہ اللہ اپنے بندوں کو کامیاب کرانے کے لیے، آخرت کی نعمتوں کو دینے کے لیے کبھی موسم لے کر آتا ہے، سیزن لے کر آتا ہے۔ جیسے ہمارے معاشرے کے اندر بھی ایک سیزن سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، کبھی ٹماٹر کا سیزن، کبھی فلا، کبھی فلا، وہ سیزن آتا ہے۔ سال بھر کی روزی کمانے والے کما لیتے ہیں، کمانے والے خوش ہو جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ اس سال کا سیزن ہمارے لیے
بہت اچھا رہا یا یہ کہ نقصان ہو گیا، تو کہتے ہیں آج تو کچھ نہ ملا۔ دنیا کمانے کے لیے، دنیا پانے کے لیے کبھی اللہ موسموں کا سیزن لے کر آتے ہیں، جا دنیا سے بھی فائدہ اٹھا لے۔ اسی طرح اللہ آخرت کی نعمتوں کو دینے کے لیے کبھی نیکیوں کا، خیر کا، بھلائیوں کا، نعمتوں کا، برکتوں کا، مغفرتوں کا اور اللہ کے انوارات، اللہ کی تجلیات نازل کرنے کا کبھی سیزن لے کر آتے ہیں، تاکہ میرے بندے اور میری بندیاں وہ سیزن میں آخرت کو پالیں، اللہ کی رضا کو حاصل کر لیں۔ انہی موسموں میں سے ایک موسم رمضان کا لے کر آتے ہیں۔ رمضان کی آمد سے پہلے ہماری تیاری کیسی ہوتی ہے، رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کا استقبال کیسے کرتے ہیں۔ ابھی 8 شعبان چل رہا ہے، ایک رمضان سے پہلے شعبان، شعبان سے پہلے کا مہینہ رجب، مہینہ گزر گیا رجب کا، اب شعبان شروع ہو گیا۔ شعبان کے ختم کے بعد رمضان، رمضان کے آنے سے 2 مہینے پہلے رجب کا مہینہ شروع ہوتا۔ کمزور روایت، ضعیف روایت، بہت زیادہ ضعیف روایت، سیدنا انس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، جب رجب کا چاند دیکھ لیتے، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ یہ رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت نازل فرما، برکتوں کو رکھ دے۔ رجب کے مہینے میں دعاؤں کا اہتمام، شعبان کے مہینے میں دعاؤں کا اہتمام۔ اے اللہ یہ 2 مہینوں میں برکت ہی برکت ہمارے لیے مقدر فرما۔ رمضان سے 2 مہینے پہلے اللہ کے نبی آخر میں یہ بھی دعا فرماتے، وبلغنا رمضان۔ اے اللہ رمضان کے آنے میں 2 مہینے ہیں، ابھی سے دعا، اے اللہ رمضان تک پہنچا دے ایمان کے ساتھ۔ یہ ہمارے لیے کہہ رہا ہوں، یہ حضور کی دعا نہیں ہے، میرے اور آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، ہم بھی دعا کریں۔ اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ، صحت کی سلامتی کے ساتھ، خیر و عافیت کی سلامتی کے ساتھ، جسموں میں طاقت و قوت کی سلامتی کے ساتھ اے اللہ ہمیں رمضان میں پہنچا دے، تاکہ رمضان میں روزہ رکھنے میں، تراویح ادا کرنے میں، ذکر و عبادت کرنے میں ہمارے لیے سہولت ہو۔ رمضان نہ آیا، بیمار ہو گئے، کیا کرو گے؟ رمضان نہ آیا، کوئی مجبوری آ گئی، کیا کرو گے؟ ابھی سے دعاؤں کا اہتمام۔ اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ، صحت و عافیت کی سلامتی کے ساتھ، خیر و برکت کی سلامتی کے ساتھ اے اللہ رمضان میں پہنچا دے۔ تو اللہ کے نبی رمضان سے 2 مہینے پہلے دعاؤں کا اہتمام، وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، رمضان میں پہنچا دے، ہماری زندگیوں میں رمضان لے کر آ دے۔ علامہ ابن الفضل تابعی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تابعی ہیں۔ صحابہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کا دیدار کیا، ایمان کی حالت میں انتقال ہو گئے، ان کو صحابہ کہتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے صحابہ کو دیکھا، نبی کو نہیں دیکھا، صحابہ کو دیکھا، ایمان کی حالت میں، ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، ان کو تابعی کہتے ہیں۔ علامہ ابن الفضل تابعی رحمت اللہ علیہ رمضان کے آنے سے 6 مہینے پہلے،
6 مہینے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے، یا اللہ ابھی رمضان کے آنے میں 6 مہینے باقی ہیں، ہمیں رمضان میں پہنچا دے، رمضان میں روزے رکھنے کی توفیق دے دے، اور رمضان نہ آتا، رمضان گزر جاتا، پھر رمضان کے بعد 6 مہینے تک دعاؤں کا اہتمام۔ علامہ ابن الفضل تابعی رحمت اللہ علیہ اب یہ دعا کرتے تھے، یا اللہ رمضان چلا گیا، رمضان میں ہم نے جو عبادت کی، جو نمازوں کا اہتمام کیا، جو نماز تراویح پڑھی، ایک ایک نیک عمل یا اللہ قبول کر لے۔ رمضان سے پہلے رمضان میں پہنچنے کی دعاؤں کا اہتمام، رمضان کے گزرنے کے بعد قبولیت کی دعاؤں کا اہتمام، یہ اللہ والوں کا حال ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ کتنی غفلت ہے ہماری زندگیوں میں۔ رمضان قریب آ رہا ہے مگر ہماری زندگیوں سے کوئی محسوس نہیں ہو رہا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جب شعبان کا چاند نظر آتا اور مہینہ رجب کا مہینہ ختم ہو کر اب محسوس ہوتا کہ ممکن ہے آج کی رات شعبان کا چاند نظر آ جائے، صحابہ سے بیان فرماتے، احسو ہلال شعبان لرمضان، میرے صحابہ رمضان کے خاطر، رمضان کے لیے شعبان کا چاند دیکھنے کا اہتمام کرو، رمضان کے لیے شعبان کا چاند دیکھنے کا اہتمام کرو۔ احسو اس کا معنی یہ ہے گنا کرو، خیال رکھا کرو، سوچا کرو۔ یہاں تک کہ محدثین نے بیان فرمایا، آپ نے اپنی امت کو یہ پیغام دیا، میری امت کے لوگوں رمضان سے پہلے شعبان کا چاند دیکھ کر شعبان کا ایک ایک دن گنا کرو، شعبان کی ایک ایک رات گنا کرو۔ آج شعبان ہے، آنے والی رات 9 شعبان، کل ہفتے کا دن 9 تاریخ، اتوار 10 تاریخ، پھر 11 تاریخ، ایک ایک تاریخ شعبان کی یاد رکھو، گنا کرو، تاکہ رمضان کی اہمیت، رمضان کی عظمت آپ کے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ جب کوئی اللہ کا بندہ حج بیت اللہ کے لیے یا عمرہ کے لیے جانا چاہتا ہے، ابھی 20 دن باقی ہیں، ہر دن گنتا ہے، ہر رات گنتا ہے، جانے میں اتنے دن، جانے میں اتنی راتیں رہ گئی، یا نکاح طے ہو گیا، ابھی 5 مہینہ باقی ہے، ایک ایک رات گنتا ہے، ایک ایک دن گنتا ہے، نکاح میں اتنے دن، اتنی رات باقی رہ گئی۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، احسو ہلال شعبان لرمضان، ترمذی میں روایت ہے، رمضان کے خاطر شعبان کا ایک ایک دن، ایک ایک رات گنا کرو، تاکہ رمضان میں پتہ چلے، تمہارے دلوں کے اندر احساس پیدا ہو کہ رمضان کتنی بڑی قیمتی والا مہینہ ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ام المؤمنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحفظ من شعبان ما لا یتحفظ من غیری۔ امی جان عائشہ فرماتی ہیں، شعبان کا چاند نظر آ جاتا، اللہ کے نبی شعبان کے دنوں کو، شعبان کی راتوں کو اتنا خیال کرتے، اتنا گنا کرتے تھے، اتنی حفاظت کا انتظام کیا کرتے تھے کہ شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنا اہتمام نہیں فرماتے تھے۔ شوال میں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، ان مہینوں میں اتنا خیال نہیں، اتنا توجہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں، مگر شعبان کے مہینے میں
امی جان عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا، پورا اہتمام، پوری توجہ کے ساتھ شعبان کی حفاظت کیا کرتے تھے، محسوس کیا کرتے تھے۔ ہمارے دلوں کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہو کہ ابھی رمضان آنے میں کتنے دن رہا، باقی رہا، ابھی سے ایک جذبہ، ایک شوق ہمارے دلوں میں پیدا ہونا چاہیے۔ رمضان کے آنے سے پہلے ایک تو رمضان آنے کا خیال، اور رمضان کے آنے سے پہلے میرے بھائیوں نمازی بن جاؤ، نمازوں کے پابندی، نمازوں کے اہتمام کے ذریعے سے رمضان کی تیاری کرو۔ میں ابھی سے نمازی بن گیا، کبھی میری نماز قضا نہ ہو۔ اقیم الصلاۃ، اقام الصلاۃ ویقیمون الصلاۃ، الگ الگ الفاظ، الگ الگ انداز میں قرآن کے اندر اللہ نے کئی جگہ بیان فرمایا، میرے بندو، میری بندیوں، نمازوں کا اہتمام، نمازوں کی پابندی کرو، نمازوں کو نہ چھوڑو، نمازوں کی قضا نہ کرو۔ رمضان سے پہلے کیا بچے، کیا نوجوان، کیا بوڑھے، کیا عورتیں، سب کا گھرانہ نمازی بن جائے۔ نمازوں کا اہتمام، آپ کی نمازوں کو دیکھ کر پتہ چلے رمضان کی آمد ہی آمد ہے۔ یہاں تک کہ کوئی عمل ہم کو نماز سے دور نہ کرے، ہمارا کوئی عمل، بزنس کا، تجارت کا، گھر کا ماحول اور بیوی بچوں کا ماحول، کوئی ماحول ہم کو نماز سے دور نہ کرے۔ آج کیا ہو رہا ہے، ہماری تجارت، ہمارا بزنس ہمیں بے نمازی بنا رہا ہے، ہماری بیوی ہم کو بے نمازی بنا رہی ہے، اولاد کی اتنی فکر سوار، اولاد کی وجہ سے بے نمازی، ماں باپ کی وجہ سے بے نمازی، گھر کا ماحول اتنا گندا خراب، وہ ماحول کی وجہ سے بے نمازی۔ ایسا نہ ہو ہمارا کوئی عمل ہم کو بے نمازی نہ بنائے۔ نمازوں کا اہتمام، گھروں کے اندر نمازوں کا ماحول۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ، یہ سب روایتوں حدیث کی کتابوں میں روایت ہے۔ غزوہ احزاب، غزوہ خندق، مدینہ منورہ میں 5 ہجری میں وہ جنگ چلی۔ مدینہ کو جانے والے غزوہ خندق کا میدان اور وہاں کے راستے، وہاں کی مسجدیں وغیرہ زیارت کر کے آتے ہیں۔ غزوہ خندق کا میدان جس کو اللہ نے سورۃ الاحزاب، کلام پاک کا 21واں پارہ، جس کے اندر اللہ نے بیان فرمایا، دشمنوں نے صحابہ اور ہمارے نبی کو اتنا پریشان کیا، اتنا پریشان کیا، اتنا مشغول کیا۔ ایک روایت میں آیا دشمنوں کی وجہ سے اللہ کے محبوب امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی ظہر کی نماز قضا ہو گئی، عصر کی نماز قضا ہو گئی، مغرب کی نماز قضا ہو گئی، نماز پڑھنے کا موقع نہ ملا۔ اتنا مشغول کیا دشمنوں نے، اتنا مشغول کیا جابروں نے، 3 نمازیں قضا ہو گئی۔ عشاء کی نماز بہت دیر سے پڑھی، اور پھر سب سے پہلے ظہر کی قضا، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء کی نماز ادا کی گئی۔ اللہ کے محبوب امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ دشمنوں کی وجہ سے، یہ ظالموں کی وجہ سے ہماری اتنی نمازیں قضا ہو گئی۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ میں صاف روایت، اللہ کے نبی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، ملا اللہ بیوتہم
وقبورهم نارا كما حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. اے اللہ جیسے ان لوگوں نے ہمیں اتنا مشغول کیا، ہماری نماز قضا ہو گئی، سورج غروب ہو گیا، یا اللہ ان کے گھروں میں، ان کی قبروں میں آگ لگا دے. اللہ کے نبی نے بددعا فرمائی، ان کی وجہ سے ہماری نماز قضا. اے اللہ ان کے گھروں میں، ان کی قبروں میں، یہاں تک کہ مسلم کی روایت بطونہم، اے اللہ ان کے پیٹوں کے اندر آگ، جہنم کی آگ بھر دے. آج ہماری تجارت، ہمارا بزنس، ہمارا گھر کا ماحول ہمیں بے نمازی بنا رہا ہے. اب یہ نہیں کہ ہم ان کو بددعا کریں، یہ غفلت کے ماحول سے نکل کر نمازی بنو. رمضان کی آمد سے پہلے بچے نمازی، نوجوان، عورتیں، بوڑھے، سب کے سب نمازوں کا ماحول. آپ کے اعمال کو دیکھ کر پتہ چلے رمضان کی آمد ہی آمد ہے. رمضان کی آمد سے پہلے تلاوت قرآن، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرو، قرآن کی تلاوت کا شوق پیدا کرو. ابھی سے روزانہ دن میں، رات میں کچھ نہ کچھ حصہ اللہ کا قرآن اٹھائیے، پڑھیے، سمجھیے، تاکہ ابھی سے تمہارے دلوں میں قرآن کی تلاوت کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہو جائے تاکہ رمضان میں تراویح کے اندر اللہ کا قرآن پڑھنے میں ایک جذبہ ملے، ایک شوق پیدا ہو. ابھی سے تلاوت کا اہتمام. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیں، مجھے وصیت فرمائیں. اللہ کے نبی نے کئی باتیں بیان فرمائی، ان میں سے ایک بات یہ بھی بیان فرمائی، علیکا بتلاوت القرآن. ابو ذر قرآن کی تلاوت اپنے اوپر لازم کر لے، ضروری کر لے. کوئی شوگر کا بیمار، کوئی ہارٹ کا بیمار، کوئی بی پی کا بیمار، فلاں بیمار ڈاکٹر کے پاس چلا گیا. وہ ڈاکٹر مسلمان ہو یا ہندو، کافر ہو یا مشرک، اس کے پاس گیا اور کہا میرے اندر یہ بیماری. وہ ڈاکٹر نے کہا روزانہ صبح سویرے یہ دوائی کا استعمال کرنا پڑے گا، رات میں یہ دوائی کا استعمال کرنا پڑے گا. نہ مسلمان دیکھے گا، نہ کافر دیکھے گا، اس کا دھرم دیکھے بغیر پھر دیکھو اپنی جان کی حفاظت کے لیے، اپنی صحت کی حفاظت کے لیے صبح سویرے دوائی کا استعمال کرنا آسان، شام میں دوائی کا استعمال کرنا آسان. پوری پابندی کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ دوائی استعمال کرنا آسان. میرے اور آپ کے نبی، ساری کائنات کے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ابو ذر علیکا بتلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت اپنے اوپر لازم کر لے. یہ صرف ابو ذر کے لیے نہیں، میرے لیے، آپ کے لیے، ہماری ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، سب کے لیے آپ نے بیان فرمایا قرآن کی تلاوت اپنے اوپر لازم کر لو. ارے اگر آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، بیوی قرآن پڑھنا جانتی ہے، بیٹھ کر سنو، بیگم سے کہو تو پڑھ، میں سننے کے لیے تیار. بچوں کو قرآن پڑھنا آتا ہے، بچوں سے کہو دن میں، رات میں کچھ حصہ قرآن کی تلاوت کرو، بیٹھ کر سنو. یہ مت کہو ہم کو پڑھنا نہیں آتا، ہم جانتے نہیں ہیں. بخاری میں، مسلم میں روایت ہے، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا میرے صحابی آپ قرآن پڑھو میں سننے کے لیے تیار، اقرا علیہ القرآن، تم قرآن پڑھو میں سننے کے لیے تیار۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے، عرض کیا اقرأ علیک وعلیک انزل، یا رسول اللہ میں قرآن پڑھوں آپ سنیں، آپ پر نازل کیا گیا قرآن، آپ پڑھو میں سنوں گا، پھر کیا مزہ ملے گا، کیا حلاوت ملے گی۔ اللہ کے نبی قرآن کی تلاوت کرے، صحابی سنے، کیا مزہ ملے گا، مگر کہا نہیں نہیں آپ قرآن پڑھو میں سننے کے لیے تیار۔ انی اشتہی ان اسمعہ من غیری، میرا دل چاہتا ہے، میری خواہش، میری تمنا یہ ہے میرے علاوہ کوئی اور قرآن کی تلاوت کرے میں سنوں۔ جب اللہ کے نبی نے اصرار کیا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت، کلام پاک کا 4واں پارہ سورۃ النساء تلاوت شروع فرمائی، تقریباً 6 رکوع تلاوت فرمائی۔ فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ اس آیت پر پہنچے، ایک صحابی قریب میں بیٹھے ہوئے اشارہ کیا، وہ عبداللہ بن مسعود اپنے سر اٹھا کر دیکھا، اللہ کے نبی کے آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے ہیں، آنکھوں میں آنسو بہہ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ شوق پیدا کرو، صحابی قرآن پڑھ رہا ہے، اللہ کے نبی سن رہے ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا اگر آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، بیگم جانتی ہے، بیوی قرآن کی تلاوت کرے، آپ بیٹھ کر سنو۔ بچے قرآن پڑھنا جانتے ہیں، بچوں سے کہو بچے قرآن پڑھیں، آپ بیٹھ کر سنیں، یا آپ پڑھو تمہاری بیوی بیٹھ کر سنے، تمہارے بچے بیٹھ کر سنے۔ رمضان سے پہلے تلاوت کا اہتمام کرو، گھروں کے اندر، دکانوں کے اندر، فیکٹریوں کے اندر تلاوت کا اہتمام، تاکہ رمضان میں تراویح کے اندر اللہ کا قرآن سننے میں ایک شوق، ایک جذبہ پیدا ہو جائے۔ اور رمضان سے پہلے ابھی سے درود کا اہتمام، ویسے تو درود روزانہ ہر دن ہر رات پڑھتے رہو، تھوڑا اضافہ تو کر دو، جیسے جماعتوں میں نکلنے والوں کو کہتے ہیں صبح میں 100 مرتبہ، عصر کے بعد 100 مرتبہ، اور اضافہ کر لو آپ جتنا چاہے۔ ارے اللہ والے ایسے بھی گزرے ہیں روزانہ 1 لاکھ مرتبہ درود پڑھنے والے، 1.25 لاکھ مرتبہ درود پڑھنے والے، زندگیاں گزار کر چلے گئے۔ آج دیکھو درود پڑھنے والا کوئی تیار نہیں، درود سے غفلت۔ مسلم میں روایت اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، 1 مرتبہ درود پڑھو، 1 کے بدلے میں اللہ 10 مرتبہ درود پڑھنے کا ثواب اللہ آپ کو دے گا۔ نسائی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا میری امت کا جو فرد، مرد ہو یا عورت، جو بھی ہو، دل کے اخلاص کے ساتھ، دل کے اخلاص کے ساتھ 1 مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا صلی اللہ علیہ بہا 10 صلوات، 1 مرتبہ پڑھنے پر 10 مرتبہ درود پڑھنے کا ثواب اللہ دیں گے۔ 1 مرتبہ درود پڑھنے پر اللہ 10 درجے بلند کریں گے۔ 1 مرتبہ درود پڑھنے پر اللہ 10 نیکیاں لکھیں گے۔ 1 مرتبہ درود پڑھنے پر اللہ تمہارے 10 گناہ معاف کریں گے۔ 1 مرتبہ پڑھو، اللہ اتنا اجر و ثواب دے رہا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، امام الانبیاء سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرمایا، اولی الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی الصلاۃ، کل قیامت
کا دن قائم ہوگا، میرے قریب سب سے زیادہ کون ہوگا؟ مال کی بنیاد پر اللہ کے نبی کے قریب نہیں ہوگا، عہدوں کی بنیاد پر اللہ کے نبی کے قریب نہیں ہوگا، حسن و جمال کی بنیاد پر اللہ کے نبی کے قریب نہیں ہوگا۔ یہ دنیا کی چیزوں کی بنیاد پر کوئی اللہ کے قریب، اللہ کے نبی کے قریب نہیں ہوگا۔ آپ نے بیان فرمایا، میری امت کے لوگوں میرے قریب ہونا چاہتے ہیں، کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو۔ جو بندہ یا بندی جتنا زیادہ درود پڑھیں گے اتنا زیادہ کل قیامت کے دن وہ میرے قریب ہوں گے۔ رمضان سے پہلے ابھی سے درود کی کثرت، اور رمضان سے پہلے ابھی سے استغفار، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جہاں بھی رہے زبانوں پر استغفر اللہ ربی، یا یہ کہ اللہم اغفر لی، آپ جو دعا کر سکتے ہیں یا اردو ہی میں اللہ سے کہتے رہے، چلتے اٹھتے بیٹھتے جہاں بھی رہے اللہ سے کہتے رہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ مسلم شریف کی روایت، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب الیہ فی اليوم 100 مرہ۔ اے لوگو اللہ کے دربار میں توبہ کرو، اے لوگو اللہ کے دربار میں توبہ کرتے رہو، اس لیے کہ میں اللہ کا نبی، اللہ کا لاڈیلا، اللہ کا محبوب، تمام نبیوں کا سردار، ساری کائنات کا سردار، اس کے باوجود آپ نے بیان فرمایا میں روزانہ 100 مرتبہ اللہ کے بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ جب میرے اور آپ کے نبی روزانہ 100 مرتبہ استغفار توبہ کا اہتمام کریں، رمضان سے پہلے دعاؤں کا اہتمام نہیں، رمضان سے پہلے توبہ کا اہتمام نہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں رمضان سے پہلے ابھی سے توبہ کا اہتمام کرو، اللہ سے معافی مانگتے رہو، ہمارے گناہ معاف ہو جائے، آنکھ کا گناہ معاف، زبان کا گناہ معاف، ہمارے جسم کے ہر جز کا گناہ معاف، پاک و صاف ہو کر اللہ رمضان میں پہنچا دے۔ توبہ کا اہتمام کرو، ذکر کا اہتمام کرو۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، صبح میں شام میں جب بھی موقع ملے اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ رمضان سے پہلے تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ ہو جائے، تاکہ رمضان میں ذکر کرنے میں مزہ ملے، حلاوت ملے، لذت محسوس ہو۔ اعمال کے ذریعے سے رمضان کی تیاری کرو۔ آپ جو جانتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، چلتے رہے پھرتے رہے جہاں بھی جاتے رہے، اللہ کی پاکی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی وحدانیت بیان کرتے رہو۔ بخاری شریف کی آخری روایت اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ دو کلمے، دو تسبیح ایسے ہیں اللہ کو بہت محبوب، زبان میں بہت ہلکے، پڑھنے میں کوئی دقت نہیں، کوئی تکلیف نہیں، آسانی سے زبان سے ادا کر سکتے ہیں۔ جب قیامت کے دن میزان عدل میں آپ کے اعمال تولے جائیں گے، سب سے زیادہ وزنی یہی دو کلمے ہوں گے۔ وہ کیا؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، مسلم میں بھی روایت ہے، یہی روایت ترمذی میں بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ چلتے رہے پھرتے رہے، جب بھی موقع ملا
اللہ کا یہ ذکر کرتے رہو. رمضان سے پہلے، ذکر سے پہلے رمضان کی تیاری کرو، اور رمضان سے پہلے روزوں کا اہتمام کرو، نفل روزے رکھو. آج ایک ماحول چل پڑا ہے، انتظار میں رہتے ہیں کب 14 شعبان ختم ہوگا، 15 شعبان آئے گا، ہم ایک دن روزہ رکھیں گے، اور سوال بھی کرتے ہیں وہ کون سا دن ہے، ہم کو کون سا روزہ رکھنا ہے. یہ تو ضعیف روایت، کمزور روایت ہے، مگر مضبوط، معتبر، مستند، جس کو امام بخاری نے نقل فرمایا، امام مسلم نے نقل فرمایا، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ہر حدیث کی کتاب کے اندر مضبوط، معتبر اور اعلیٰ درجے کی حدیث سیدنا امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِّنْهُ فِي شعبان. میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ، بہت کثرت سے روزہ رکھتے ہوئے میں نے دیکھا. تو اللہ کے نبی کا حال کیا ہے؟ شعبان ہی میں اکثر روزہ رکھتے تھے، کثرت سے روزہ رکھتے تھے. ہاں، ہماری کمزوری، جسم کی کمزوری، صحت کی کمزوری، ایمان کی کمزوری، ہر اعتبار سے ہم کمزور. ہم جیسے کمزوروں کے بارے میں میرے اور آپ کے نبی نے بیان فرمایا، جب شعبان آدھا گزر جائے اس کے بعد روزے مت رکھو. کیوں؟ تمہارے اندر کمزوری ہے. اگر تم بھی شعبان میں کثرت سے روزہ رکھو گے، ممکن ہے رمضان کے روزے رکھنے میں آپ کو تکلیف ہوگی، آپ کو پریشانی ہوگی. اس لیے ہم جیسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، شعبان کا آدھا مہینہ گزرنے سے پہلے کثرت سے روزہ رکھ لیا کرو. جب آدھا شعبان گزر جائے تھوڑا اہتمام کم کر لو یا روزہ رکھنا چھوڑ دو، تاکہ رمضان کے روزے فرض اس کے روزہ رکھنے میں آسانی پیدا ہو. بہرحال امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں، اللہ کے نبی شعبان میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے. سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے دیکھا شعبان کے مہینے میں آپ کثرت سے روزہ رکھتے ہیں. ہم نے سوال کیا، یا رسول اللہ، شعبان کے مہینے میں آپ کثرت سے روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَشَعْبَانَ. رجب اور رمضان کے درمیان شعبان کا ایک مہینہ ہے، جس سے میری امت کے لوگ اکثر غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. شعبان کی اہمیت، شعبان کی عظمت میری امت کے دلوں میں نہیں ہے، وہ جانتے نہیں ہیں شعبان کتنا قیمتی ہے. اس لیے کہ شعبان کے مہینے میں میرے اعمال اور بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. فَأَحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ خواہش ہے، شعبان کے مہینے میں روزہ رکھوں. جب میرے اعمال اللہ کے دربار میں جائیں میں روزے کی حالت میں رہوں. یہ سوچ کر آپ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. آپ کو جتنی طاقت ہو، جتنی قوت ہو، روزوں کا اہتمام کرو. اور ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، سب کی عادت، سب کا مزاج ہے، رمضان کے بعد خطبہ آئے گا، عید آئے گی، اس کی تیاری، نیا لباس، نئے کپڑے سلاتے ضرور سلاؤ، نئے کپڑے پہنو، نیا لباس پہنو. مگر ایک بات یاد رکھو، کپڑے خریدنا، کپڑے سلانا، ابھی اس کی تیاری کر لو. رمضان سے پہلے یہ تیاری ختم کر دو. جہاں رمضان میں ٹیلر مجرم بنتے ہیں،
میری بات توجہ سے سنیں، مجھے معاف کر دینا، میں ایک دو کو سامنے رکھ کر نہیں کہہ رہا ہوں، پورے لوگوں کو سامنے رکھ کر کہہ رہا ہوں۔ جہاں ٹیلر لوگ رمضان میں کپڑے سینا اور لوگوں کو دینا کمانا، یہ ہمارا سیزن کپڑوں کی وجہ سے روزوں کا اہتمام نہیں، تراویح کا اہتمام نہیں، سحری افطاری کا اہتمام نہیں، تلاوت کا اہتمام نہیں، رمضان کے روزے چھوڑ کر، تراویح چھوڑ کر، تلاوت چھوڑ کر اپنے بزنس میں لگنے والے جہاں وہ مجرم، میرے بھائیوں مجھے معاف کر دینا، آپ بھی مجرم ہیں، آپ بھی ظالم ہیں۔ رمضان میں لے کر گئے، میرے کپڑے سی کر دے دو، آپ کے کپڑے سینے کی وجہ سے انہوں نے رمضان کے روزے چھوڑا، تراویح چھوڑا، جس کی وجہ سے وہ بھی مجرم، آپ بھی مجرم ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں 15 رمضان 20 رمضان ختم ہو جاتا ہے، بعد میں لے کر جاتے ہیں، نہیں سیکھو زنا، آپ تو بھی ہوں گے سیکھو زنا، اب مجبوری، آپ کے کپڑے لیا، سینے میں لگ کر تراویح ختم، روزے ختم، جہاں وہ مجرم آپ بھی تو مجرم ہیں، اس کا احساس نہیں۔ اس لیے شعبان کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے یہ تیاری بھی ختم کر دو، چلو نیکیوں میں آگے بڑھو، خیر کے کاموں میں آگے بڑھو۔ ایک بات کہہ کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں، کلام پاک کا 17واں پارہ، پہلا سورہ سورۃ الانبیاء، دوسرا سورہ سورۃ الحج، دو سورتوں میں ایک پارہ ختم ہو گیا۔ سورۃ الانبیاء آدھا پارہ، سورۃ الحج آدھا پارہ، پہلا سورہ سورۃ الانبیاء، اس سورت کے اندر اللہ نے کئی نبیوں کے واقعات بیان کیا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا لوط، سیدنا نوح، سیدنا داؤد، سیدنا سلیمان، سیدنا ایوب، سیدنا ادریس، سیدنا ذوالکفل، سیدنا یونس، سیدنا زکریا، سیدنا یحییٰ علیہم السلام۔ ممکن ہے کوئی پیغمبر کا نام چھوڑ گیا ہو، کئی نبیوں کے واقعات اللہ نے بیان کیا، اور سورت کا نام بھی رکھا الانبیاء۔ ان کا مزاج، نبیوں کا مزاج، نبیوں کی عادت کیا تھی؟ اللہ نے بیان فرمایا، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ یہ نبیوں کی جماعت، یہ پیغمبروں کا قافلہ، ان کے اخلاق، ان کے جذبات کیسے؟ نیکیوں میں، خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے والے، ہر خیر کے کام میں فوراً آگے بڑھنے والے، اور امید اور ڈر کے درمیان اللہ کی عبادت کرنے والے۔ امید بھی میرا عمل قابل قبول ہو جائے گا، ڈر بھی کہیں ایسا نہ ہو میرا عمل رد ہو جائے۔ اللہ کے دربار میں خشوع، اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت ان کے دلوں میں، یہ نبیوں کا مزاج، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے۔ میرے بھائیوں، رمضان سے پہلے خیر کے کاموں میں، نیک کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھو، نیکیوں کے ذریعے سے رمضان کی تیاری کرو، خیر کے کاموں کے ذریعے سے رمضان کی تیاری کرو۔ اللہ سے دعا فرمائیں، اللہ ہم کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا مال اللہ کے گھر کو دینے والے بنو، یہ مال کے دینے کی برکت سے اللہ ہماری زندگیوں میں اعمال زندہ فرمائے، یہ مال کے دینے کی برکت سے اللہ فلسطین کو آزاد فرمائے، مسجد اقصی کو آزاد فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔